سازشوں کو ختم کیا، پنپنے نہیں دیا۔ 100 سال ہو گئے ان کے فتوے لگائے ہوئے، آج تک کوئی اٹھا سکا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا تم ان کو نہیں مانتے، تم ادنا حضرت ہو، تو جب تم اعلیٰ کو نہیں مانتے ہم ادنا کو کیسے مان لیں؟ نہیں سمجھے؟ تو تم پہلے اتنے ہو تو جاؤ۔ تو جنہوں نے ان سے اختلاف کیا پہلے اپنا قد تو بتائیں، ہے کیا، حیثیت کیا ہے۔ ان کے نام پر آج سینکڑوں مدرسے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مدرسے دنیا میں، ہزاروں کتابیں ان کے حوالے سے، اور ہر محفل میں ان کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ مرزا قادیان نے جب سازش شروع کی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، انگریز نے اس کے ذریعے کام کروایا، اس وقت گولڑا شریف سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب اٹھے، مرزا قادیانی کو چیلنج کیا، آجا سامنے۔ سارے علماء شاہی مسجد لاہور میں جمع ہو گئے، یہ مرزا آیا نہیں، سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ حالانکہ اس وقت اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے۔ انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو سب نے کیوں بنایا بڑا؟ راز کی بات ہے، وہ خود آگے بڑے نہیں بنے، ان کو بنایا کیوں؟ کہ مرزا ہے بہت چالاک، وہ کہیں کوئی چمتکار دکھائے، کچھ دکھائے گا، اس نے کرامت کا مطالبہ کر دیا تو کون دکھائے گا؟ اگر اس نے کوئی ایسا مطالبہ کر دیا کرامت کا، کوئی خاص بات کر دی، تو ہم تو فیل ہیں۔ ان کو بھی ماننا پڑا یہ کام ہمارا، یہ اہل سنت کا ہی کام ہے۔ اس نے مرزا قادیانی نے کہا میں ایسی کتاب عربی کی لکھی ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب عاجزی پسند تھے، بڑائی نہیں کی، فرمایا تو کہتا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں وہ صرف قلم کو حکم دے دیں، قلم جواب لکھ دے گا۔ اشارہ اپنی طرف تھا مگر اپنا نام نہیں لیا، بات طریقے سے کی کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، قلم کو حکم دے دیں، قلم لکھے گا۔ یہ طاقت کسی اور میں تھی اونچی؟ یہ وہی ہیں جن کا کلام اج سکھ متران دی ودیری، یہ پوٹھوہار علاقہ ہے پنجاب سے آگے، پوٹھوہار وہاں کی زبان، اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ وہ اسی نعت میں صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، او کتے میرے علی کتے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتے جا لڑیاں۔ اللہ یا رسول
سر صدقے جان نثار اس تو جدا نام لیا ڈبیاں تریاں. 29 سفر ان کا عرس منایا جاتا ہے گولڑا شریف میں. بڑی خدمات ان کی بھی، کتابیں ان کی بھی موجود. تو میں نے مختصراً ان 3 ہستیوں کا ذکر کیا محبت سے، ثواب کے لیے. ہمیں جو اب سبق ملا ہے وہ کیا؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں صحابہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر صحابہ نے، پھر اہل بیت نے. کربلا ہی دیکھ لو، ایک ہی مثال کافی. اس کے بعد ائمہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ جیل کاٹی، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے. اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ جھلکیاں سنائیں سلطان تغلق کے حوالے سے، خلجی کے حوالے سے، انہوں نے کیسی کیسی سزائیں دیں. ہم آج مزے سے رہتے ہیں. اللہ والوں نے دین کے لیے قربانیاں دی. ہمیں ایسا کوئی مرحلہ پیش نہیں آتا. دور حاضر دیکھ لیں، میرے والد صاحب آئے کراچی میں، چاقو کھائے، چھریاں کھائیں، پتھر کھائے، گالیاں کھائیں. ایسے ہی تو نہیں آج ان کے نعرے لگ رہے ہیں. قربانیاں دی. جیل گئے، ختم نبوت کے سلسلے میں 10 مہینے نظر بند رہے. 2 بیٹے چھوٹی عمر میں 1 ہفتے میں انہوں نے قربان کیے. یہ اللہ والوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارا ایمان بچانے کے لیے. اور آج ہم ٹی وی پہ کوئی آ جائے اور آ کر ادھر ادھر کی کہے، نمبر سنا دے، نمبر اتنا، نمبر اتنا. ہم کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا، اس کے پیچھے چلتے ہیں. وہ ایک عورت جو لگی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں جی خواتین اس کے پیچھے چلی گئیں، میلاد منانا چھوڑ دیا، نظر نیاز کرنا چھوڑ دیا. آج اگر اپنی اولاد کو بے دین بنانا چاہتے ہو تو ٹی وی کے حوالے کر دو، اور اگر چاہتے ہو کہ وہ ایمان والے رہیں تو پھر آپ کو محنت کرنی ہوگی. آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کتابیں موجود ہیں، تقریریں موجود ہیں، مگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو اولاد پر توجہ دینے کا تو ان کا ایمان کون بچائے گا؟ وہ ٹی وی سے سن رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں وہی سمجھ رہے ہوں گے یہی صحیح ہے، وہی چل رہا ہوگا. بعد میں آپ پر کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا. فاتحہ پڑھنا تو کیا، قبر پہ آنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمیں سوچنا ہے، ہم نے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ سارا دیوبند وہابستان تو سارا مخالف تھا. ان کے لوگ پاکستان بننے کے مخالف تھے. ہمارے 98% حامی تھے. بنایا پاکستان اولیاء کا فیضان. آج اس کو بچانا ہے، اپنی مسجدوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی عورتوں بچوں کے ایمان کو بچانا ہے. ہوش میں آؤ. مجھے بتا دو، میں نے آپ کے سامنے کتنی مرتبہ کہا 6 سمتیں ہیں نا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. مجھے پوری کائنات میں سنیوں کے سوا ایک ولی دکھا دو. سنیوں کے سوا ایک اونچی، جتنے ولی اللہ ملیں گے سارے سنی ملیں گے. یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ ولایت اللہ کا انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو. اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے ہیں. غوث اعظم ہمارے پاس، خواجہ صاحب، شاہ نقش بند، شاہ سہرورد، سارے جتنے بھی ہیں. کتنی مرتبہ آپ کو میں نے سنایا
محی الدین، معین الدین، شہاب الدین، بہاء الدین، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، کمال الدین، نصیر الدین، مصلح الدین، جلال الدین، جمال الدین، شمس الدین، یہ سب ہمارے پاس، اور دین بھی ہمارے پاس، دین والے بھی ہمارے پاس۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان سے کہو ایک دکھا دو، کو میرا نبی پاک تو دور کی بات، صحابہ تو دور کی بات، تم میرے غوث پاک جیسا ہی ایک دکھا دو۔ اللہ اکبر یار۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عورتوں بچوں کے دین کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ، یہ پیغام ہے۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ قبر میں نہیں پوچھیں گے تم کون سے کپڑے پہنتے تھے، کون سی زبان بولتے تھے، کہاں رہتے تھے، کس شہر کے ہو، کس قوم کے ہو، پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ بس یہی فیصلہ ہونا ہے، اسی سوال پر فیصلہ ہونا ہے۔ اگر ان کے پیچھے چلو گے تو وہ کہیں گے وہ نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، ان پر وہی آتی تھی ہم پر نہیں آتی، بس اتنا فرق، وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی۔ یہی لکھا انہوں نے کتابوں میں۔ اعلی حضرت نے کیا لکھا؟ سب سے اولا و اعلی۔ یہ سبق یاد رہے گا تو وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس سبق کو بھولنا نہیں۔ گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔